ولو ترى، اے مخاطب اگر آپ دیکھیں، اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ، اس وقت کو جب موت دیتے ہیں کافروں کو فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، تو ان کے چہروں کو مارتے ہیں لوہے کی ہتھوڑوں سے، وادبارہم، ان کی پیٹھوں کو مارتے ہیں، وذوقوا عذاب الحریق، اور فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ آگ کی سزا بھگتو، یعنی چکھو، ابھی بھڑکتی ہوئی عذاب کی جو ہے سزا وہ ابھی چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہیں سزا اس لیے مل رہی ہے کہ تم لوگوں نے جو اعمال آگے بھیجے ہیں یہ اس کی سزا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ بات ثابت ہی ہے، یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ گزشتہ آیتوں میں غزوہ بدر کے حوالے سے واقعات ہوئے تھے، اور اللہ نے اپنے انعامات کا تذکرہ بھی فرمایا تھا۔ ان انعامات میں ایک تذکرہ یہ تھا کہ اللہ نے فرشتے نازل فرمائے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے 3000 فرشتے تھے، بعض روایت کے اندر آتا ہے 5000 فرشتے تھے، مختلف روایتیں۔ اللہ نے فرشتے نازل فرمائے، اور صحابہ کرام کہتے کہ ہم نے دیکھے بھی اللہ کی مدد، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ ہمارے پاس تلواریں وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی ہم دشمن کی طرف ہاتھ اٹھاتے، ہمارے ارادہ کرنے سے پہلے اس کی گردن گر جاتی تھی، اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا تھا۔ تو فرشتوں نے بعض کافروں کو بھی قتل کیا، ٹھیک ہے، بعض کافروں کو فرشتوں نے مارا اور بعض کافروں کو مسلمانوں نے مارا۔ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ شامل حال تھی۔ تو یہ اس آیت پر ایک قسم کی دلیل بھی ہے کہ دیکھیے قرآن کریم میں اگر کوئی بندہ یہ کہے بھئی دلیل کہاں ہے، فرشتے اترے تھے بدر کے اندر، تو یہ سب سے بڑی واضح دلیل ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ بھی ایک واضح دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بدر کے اندر فرشتے اتارے تھے۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دیکھتے اس حالت کو، یعنی کافروں کی اس حالت کو کہ بدر کے اندر اس کے ساتھ کیا ہوا، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ فرمایا جب ان کی موت کا وقت آیا تو فرشتوں نے کیا کیا، ہتھوڑے لائے، بڑے بڑے ہتھوڑے لوہے کے، اور جب ان کی روح نکلنے کی لگی تو فرشتے نے ان کے چہروں پر مارا، ان کی پیٹھوں پہ مارا تاکہ ان کی روح نکل جائے سزا کے طور پر۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ بدر کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، بلکہ جب بھی کافر کی روح نکلتی ہے تو اسے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کافر کی روح کی سزا ہے، کافر کے جسم کو سزا ہے۔ اسے فرمایا مسلمان کی موت اس طرح ہوتی ہے جیسے آٹے سے ہم بال کو نکالتے ہیں، مسلمان کی روح ایسے نکلتی ہے، اور کافر کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے ایک ریشمی کپڑا ہو اور اسے ایک خاردار کانٹے پر رکھا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو زور سے کھینچا جائے، یا کانٹے کو کھینچا جائے یا کپڑے کو کھینچا جائے، تو کپڑے کی حالت کیا ہوتی ہے آپ بخوبی جانتے کہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ہر انگ کے اندر جو سوراخ پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں ایسی کافر کی روح نکلی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ایک مرتبہ ملک الموت سے ہوئی، اور فرمایا کہ آپ مجھے وہ صورت دکھا دیں کہ آپ جب نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ پہلے نیک لوگوں کی جو صورت ہوتی ہے وہ دکھاؤں یا جو برے لوگوں کی صورت ہوتی ہے وہ دکھاؤں؟ تو فرمایا پہلے برے لوگوں کی صورت دکھاؤ کہ کیسی ہوتی ہے۔ تو فرشتہ جو ہے انتہائی قریح المنظر، بد صورت کے اندر، کالے لباس کے اندر، آنکھیں جو ہے آگ کے شعلے اس کے اندر بڑک رہے ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں، بڑے بڑے بال ہیں، اور انتہائی بدبودار قسم کے کپڑے لاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ افاقہ ہونے کے بعد تھوڑی دیر بعد جب افاقہ ہوتا ہے، جاگ جاتے ہیں اور صحیح ہو جاتے ہیں، تو فرشتے سے کہتے ہیں کہ اگر کافر پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے، صرف اس کو یہ سزا مل جائے تو اس کی ساری بدعمالیوں کے لیے یہ سزا کافی ہے۔ پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے نیک لوگوں کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے۔ تو فرمایا انتہائی حسین و جمیل صورت کے اندر فرشتہ آ جاتا ہے
اور اس کے پاس جنتی لباس ہوتا ہے، جنتی خوشبوئیں ہوتی ہے، جنتی نعمتیں ہوتی ہے۔ تو فرمایا، تو ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا اگر انسان پوری زندگی نیک عمل کرتا رہے اور صرف اس کو یہ منظر آ جائے، فرشتے یہ حسین و جمیل منظر اس کو دکھا دے، تو پوری زندگی کے سارے اعمال کے لیے کافی ہے۔ تو ہم لوگوں نے ایک موت کو ایک کمزور سی چیز اور ایک نا اٹل کہتے بے حقیقت چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے موت۔ بہت سارے لوگ انکار بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور موت کہتے ہیں بھائی موت آئے گی تو زندگی کے سارے معاملات، سارے مشکلات ختم ہو جائیں گے ایک دن، ٹھیک ہے۔ تو بات اس طرح نہیں ہے، اگر نیک اعمال کیے تھے تو زندگی کے جو مشکلات ہیں، دنیا کے مشکلات ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر نیک اعمال نہیں کیے ہو، بد اعمال ہو، تو دنیا کے مشکلات تو کم ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، جو بڑے مشکلات ہیں وہ شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو موت حقیقت ہے، فرشتے حقیقت ہے، یہ اللہ رب العزت نے غیب اس کو مخفی رکھا ہے، یہ غیب کی بات ہے، لہٰذا ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے، چاہے قبر کا عذاب ہو، چاہے موت کے وقت کا عذاب ہو، ٹھیک ہے، آخرت کا جو عذاب ہے وہ سارے پر ہم نے ایمان لانا چاہیے، اس لیے کہ وہ غیب کی بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ ہمیں دکھاؤ بھائی کیسے عذاب ہو رہا ہے، تو ایمان بالغیب تو نہیں ہوا نا۔ ایمان بالغیب تو یہ کہ قبر زندگی کے ختم ہونے کے بعد جتنے بھی ہمارے معاملات آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایمان بالغیب سے اس کا تعلق ہے۔ تو موت یہ بھی ایمان بالغیب سے ہے، ٹھیک ہے، اس طرح قبر کے معاملات یہ بھی ایمان بالغیب سے ہے، اور حشر کے معاملات ایمان بالغیب سے، لہذا دکھانے کی اس کے اندر کوئی ہے نہیں ہے۔ جیسے حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اسی طرح اس پر ایمان لایا، ٹھیک ہے، ہم اس طرح مانتے ہیں۔ تو کہا ولو ترا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھیں گے اذ یتوفی الذین کفروا، ان لوگوں کو جو کافر ہے، جب ان کو موت دیتے ہیں فرشتے، یعنی ان کی روح قبض کرتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، تو ان کے چہروں کو مارتے ہیں بڑے بڑے ہتھوڑوں سے، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں کو مارتے ہیں۔ فرمایا جب نیک انسان کی روح ہوتی ہے وہ جسم سے آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، اور جب برے انسان کی روح نکلتی ہے جسم سے تو وہ اس کے جسم کے اندر پیوست ہو جاتی ہے، فرشتے اس کو زبردستی نکالتے ہیں، زبردستی اس کو نکالا جاتا ہے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور وہ کہتے ہیں کہ آگ کی سزا تم لوگ چکھو، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ دیکھیے آخرت کے اندر جو بھی ہوگا، ہمارے ساتھ جو بھی ہوگا وہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنے لیے، آخرت کی طرف ہم جو بھی تیاری کر رہے ہیں وہ ہماری اعمال سے ہوگی۔ ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم ذکر و اذکار کریں گے تو آخرت ہماری اچھی بنے گی، آخرت کے معاملات ہمارے اچھے بنیں گے۔ اور اگر گناہ کریں گے، چوری کریں گے، ڈاکہ کریں گے، زنا کریں گے، بدکاری کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، تو آخرت کے لیے ہم اپنی عذابات کو تیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بادشاہ نے 3 وزیروں کو بلایا اور کہا کہ ان سب 3 وزیروں کو 3 تیلیاں دے دیں، بڑی بڑی بوریاں دے دی کہ بھائی جاؤ فلاں باغ سے میرے لیے جو میوہ آپ کو پسند آ جائے، جو پھل آپ کو پسند آ جائے، آپ وہ جمع کر کے لاؤ۔ تو ایک وزیر جو تھا اس نے باغ کے اندر داخل ہو، اس نے جتنے بھی اچھے پھل تھے وہ سارے کے سارے لے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک وزیر تھا، اس نے جتنے بھی خراب پھل تھے وہ سارے کے سارے لے لیے، اور ایک وزیر ایسا تھا کہ اس نے کچھ اچھے کچھ خراب یہ سارے کے سارے لے لیے، اور کہا بادشاہ سلامت کو کیا پتہ چلے گا بھائی کس کی بوری ہے، کیسے ہے، بس ڈال لیں گے، رکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب بادشاہ کے پاس جب تیلیاں لے کر آئے تو بادشاہ نے کہا ان تینوں کو اپنی تیلیوں کے ساتھ جیل کے اندر بند کر دو۔ اب جس نے اپنی تیلیوں کے اندر صحیح پل ڈالے تھے وہ مزے سے، جتنے بھی ایام اس کے مقرر تھے وہ مزے سے ان لوگوں نے گزارے، اور جب وقت مقرر ختم ہوا تو اس کو نکالا گیا، صحیح سالم تھا، مزے اس کے اندر جیل کے اندر اس نے مزے کر لیے، جیل میں ہی اس کو راحتیں مل گئی۔ اور جس نے انتہائی خراب پل ڈالے تھے اس کی زندگی جیل کے اندر مشکل تھی، اور جس کے ساتھ کچھ اچھے تھے کچھ برے تھے، اس کی زندگی چند دنوں کے لیے اچھی تھی، اس کے بعد خرابی شروع ہو گئی۔ تو ہم فرمایا دنیا کی مثال اس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہم اپنے اس تیلی کو بھر لیں نیک اعمال سے۔ اگر ہم نے بد اعمال سے بھر لیا، برے اعمال سے بھر لیا، وہ خراب پلوں کی طرح ڈال دیے، تو قبر کے اندر پھر وہی ملے گا، ٹھیک، قبر کے اندر اس کا بدلہ ہی ملے گا۔ اور اگر کچھ اچھے ہو کچھ برے ہو تو پھر بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ اچھے کم ہو برے زیادہ ہو۔ تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس
جس آدمی کا نیک اعمال والا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ خوشی میں ہوگا، اور جس آدمی کا نیک اعمال والا پلہ جو وہ کم رہا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا وہ پلہ کمزور رہا، ہلکا رہا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کیا جانتے ہیں جہنم کیا چیز ہے؟ ایک دنیا کی معمولی آگ نہیں ہے، وہ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو لہذا فرمایا یہ انسان ان کو جتنے بھی عذابات مل رہے موت کے وقت یا موت کے بعد، یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت کی وجہ سے، اسلام کے ساتھ عداوت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عداوت کی وجہ سے، آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے، قبر کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کو یہ ساری کی ساری سزا مل رہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بار بار اللہ تعالیٰ بارہا قرآن کریم میں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں، میرے بندے میں نے اس لیے پیدا نہیں کی کہ ان کو عذاب دوں۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں عذاب دینے سے اگر تم شکر کرو، اس پر ایمان لاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ کفر پر راضی نہیں ہوتا ہے، شکر سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں بندے میرے انعامات کو حاصل کر لے، جنت کو حاصل کر لے، آخرت کے عذابات سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے جہنم میں چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ انسان نے خود اپنی اس چاہت کو اپنی جہنم میں جانے کو پسند کیے ہے، ٹھیک ہے؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ نے اختیار دیے دنیا کے اندر بیچتے ہوئے، تو انسان نے خود اس اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کفر کو اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اختیار کر لیا، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بھیجا ہے، خود اپنے اعمال کی وجہ سے کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، رحم کرنے والی ذات ہے، لیکن انسان کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے کر جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کم سے کم یہ ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، کم سے کم آخرت پر ایمان ہو، انبیاء پر ایمان ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کچھ نہ کچھ زندگی کے اندر ہو، تو امید ہے اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں گے، امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ کچھ نہ کچھ صورت تو ہم اپنی بنا لیں نا، کچھ نہ کچھ صورت کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہم نظر آئیں، اللہ تعالیٰ کی بندے ہم نظر آئیں، کچھ نہ کچھ صورت بنا لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت سے ہی بنائے گا، اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی سختیوں سے بچائے، اور آخرت کی اللہ تعالیٰ میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔